اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح پارہ نمبر 18 اہم نکات سچا ایمان ہو تو نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، لغویات کی محبت نکل جائے گی، پھر زکوٰۃ پھر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ اگر سچا ایمان ہو تو پھر تزکیہ نفس ہوگا، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، تعلقات درست ہوں گے۔ کب؟ جب سچا ایمان ہوگا۔ اولئک هم الوارثون، عہدوں کی حفاظت ہوگی کہ ہم ہی لوگ ہیں اب جو بچ گئے ہیں، ایمان والے وہی دین کے وارث ہیں، محافظ ہیں۔ یہ مومن کی تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں سچا ایمان والا ہونا ہوگا اور ان ساری کیٹیگری پہ اترنا ہوگا۔ انسان کی تخلیق کے مراحل، زندگی کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، دنیا میں ہی بہتری کے فیصلے ہمیں کرنے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا بعد میں، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، جب وہ وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ نہیں، کائنات میں اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ پانی، کھجور اور انگور کے باغ، زیتون کا درخت، دودھ، کشتیاں، یہ کیا ہے؟ کائنات میں اللہ کی گنی چنی چند تھوڑی سی نشانیاں جو آپ کے سامنے پیش کی۔ پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، کھجور ہمارے لیے انعام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی کہانی اس صورت میں ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آخری انجام اللہ والوں کا ہی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کسی جگہ اترے تو دعا پڑھے۔ سورۃ المؤمنین قوموں کی روش کا تذکرہ اور انبیاء کی تڑپے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، تمام انبیاء کرام کی بھی یہی اپنی قوموں کے لیے تڑپ تھی۔ اور جہاں کہیں بھی سواری سے اترے، سواری سے اترنے کی دعا پڑھنی ہے۔ سورۃ المؤمنین میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، بہت واضح نشانیوں کے ساتھ۔ طیب کھاؤ، بہترین میسج، طیب کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ غذا کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، رزق حلال کا اثر نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے۔ حلال رزق کا کھانا ہے نا جو، اس کا اثر ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نیکیوں میں ہمارا دل لگ جاتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے اور نیکیاں کرے، اور عبادت کرے، اور اخلاق سے پیش آئے، اور صدقہ کرے، اور اللہ کی راہ میں جھکے جھکے جھکے۔ کیسے؟ طیب کھانے سے کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اور اعمال کے ساتھ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کا ہمارے اعمال پر اثر پڑتا ہے، حلال رزق کا نیکیوں پر اثر پڑتا ہے اور نیکیاں بھر جاتی ہیں۔ کچھ لوگ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں، نیکیاں کر کے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہماری نیکی قبول ہو گئی۔ لیکن انبیاء کی صفات، انبیاء کے طریقے یہ تھے کہ وہ نیکیاں کر کے بھی، اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے بھی، اس کی راہ میں نکل کے، جھک کے، خرچ کر کے، مصیبتیں سہ کر، صبر کر کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ شاید قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صفات میں انڈھیل دے، ہمارے اندر بھی وہ والی صفات کو داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے چند الزامات کا تذکرہ بھی ہے اس صورت میں۔ شکر نعمتوں کا بہت کم لوگ کرتے ہیں، بھلائی لوگ برا بھی کرے جواب بھلائی سے دے۔ دعا اس میں بہت ہی وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہُمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، شیطان سے بچائے، ہم شیطان سے کوسوں دور رہ کر اللہ کی نگرانی میں، اس کے فرشتوں کی نگرانی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اس میں رہتے ہوئے محبتیں بانٹیں اور بھلائیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم بھلائی کا راستہ اختیار کریں گے، تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے، تو لوگ برا بھی کریں گے تو ہم جواب نہیں دیں گے، اور جتنی نعمتیں اللہ دیں گے ہم اس کا شکر کریں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہُمَزَاتِ الشَّیطان۔ موت کے وقت کی حسرت کو مجھے مہلت دی جائے تاکہ اچھے کام کروں۔ جواب ہرگز نہیں، قیامت میں رشتے ناتے کام نہ آئیں گے، بھاری اور ہلکے پلڑے یہ بھی، اور چہرے کی کھال گل جائے گی، استغفر اللہ، بکرے کی بھنی ہوئی سری کی طرح۔ جنہوں نے برے اعمال کفران نعمت کیے ہوں گے، ایسے لوگوں کی پکار، وجہ ایمان والوں کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ جواب پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو، اے ہمارے رب ہم پر بدبختی چھا گئی ہے، ہمیں نکال دے اس عذاب سے۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ پڑے رہو اس میں اور مجھ سے تم بات نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایمان والوں کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے لوگوں کی پکار، چہرے کی کھال گل جائے گی، بکرے کی بھنی ہوئی کھال کی سری کی طرح، اور بھاری اور ہلکے پلڑوں کا انصاف ہوگا، ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ ہر انصاف کریں گے۔ ہمیں اس حشر کے دن سے ڈرنا ہوگا جب کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی ساتھی نہ ہوگا، اس وقت فقط ہم ہوں گے اور ہمارا نامہ اعمال ہوگا۔ جب موت کے وقت کی حسرت کہ مجھے پھر سے ایک بار اللہ مہلت دیجئے، میں اب اچھا کام کر کے آؤں گا، یہ ہے موت کے وقت کی حسرتیں چھوٹی چھوٹی سی۔ مگر جواب آئے گا ہرگز نہیں، اتنا وقت گزار کے آئے، جب تب نہ کر سکے، موقع ملا، سانسیں ملی، بار بار میں اللہ العظیم معاف کرتا رہا، تم باز نہ آئے، آج ہرگز مہلت نہ ملے گی۔ قیامت میں رشتے ناتے، اولاد، مال کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے، ایسی حسرتوں سے بچائے، اور پیاری بہنوں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان جھمیلوں سے نکل کر اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اللہ کے لیے نکلنا ہوگا، اللہ کے لیے سیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے اور اللہ کے سامنے ہم اپنے ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ سر اٹھا کے دعائیں کر سکیں۔ اس میں دو سوال ہیں۔ کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا تھا؟ اللہ پوچھے گا، کیا اے انسان، کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا تھا؟ کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہ ہوگے؟ تمہیں یہ ڈر نہیں تھا؟ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں تھا؟ دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے مغفرت کی، رحم کی دعائیں کرنی ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرنی ہے۔ آگے سورۃ نور، معاشرے کا نور۔ یہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس کے نور کا تذکرہ ہے کہ یہ نور کیسے ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کے نور سے ہی ہمیں نور مل سکتا ہے۔ سزاؤں کو سنانے سے پہلے ذہن سازی کی گئی ہے۔ کیا؟ زنا اور زنا کے اسباب بتائے گئے ہیں، اس میں کھول کے واضح کہ تم زنا کرو گے اس کی کیا سزا ہے اور کیسے ہے۔ اسلام میں نسب کی اہمیت ہے، واضح کر کے بتا دیا گیا
کہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، جو میں نے کمال رکھا ہے وہ بھی بے مثال رکھا ہے، جو بے مثال رکھا ہے وہی تو بخشش میں جمال رکھا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے ہمارے فیصلے کیے۔ بے جوڑ شادیاں نہ کرو، جس میں جوڑ نہیں ہے نا ویسی شادیاں نہ کرو کہ دل بھر جائیں گے، دل مڑ جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، محبت نہیں ہوگی، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں جوڑ کی جگہ شادی کرنی چاہیے دیکھ کے، کیونکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، دو جوڑوں کا، اور اس کی عوض سے دو خاندانوں کا اور دین کا کھلم کھلا نفاذ ہوتا ہے، دین کو پھیلانا ہوتا ہے، محبتیں پیدا کرنی ہے، اخلاق پیدا کرنا ہوتا ہے، پھیلانا ہوتا ہے، اپنی نسلوں میں بہترین نسلیں پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ دو خاندانوں نے جڑ کر یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کھول کر سارا واضح کر کے بتا دیا، سوچ سمجھ کے دین کا بھی فائدہ ہو اور تمہاری اولاد بھی بہترین ہو۔ اور اس میں ایک اور ہماری ہدایت ہے کہ تہمت لگانے والوں کو بھی سزا، استغفر اللہ، تہمت کہ وہ ایسا ہے بھی نہیں ہے اور ہم نے اس کو کسی کے ساتھ ناجائز رشتے میں جوڑ دیا ہے اس کے پیچھے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنے گواہ لاؤ احسن طریقے سے ہماری ذہن نشین۔ اور اس میں ایک واقعہ افک، کیا واقعہ ہے؟ واقعہ افک کا بھی اس میں تذکرہ آیا ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو ہماری اماں میں سے ہے، ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب تہمت لگائی تھی منافقین نے، کافروں نے، تو اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود گواہی دی ہے۔ کچھ لوگ منصوبے کے ساتھ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ پہلا، انسان سچا ہوتا ہے، دوسرا آسمان سے گواہیاں آتی ہیں، جو انسان سچا ہوتا ہے نا تو اس کی آسمان سے بھی گواہیاں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی معاملہ ہو تو زبان عام نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو فٹ سے پھیلانے دینا چاہیے۔ قرآن کو عام کر کے بے حیائی کے آگے باندھنے ہیں، ایمان والے شیطانوں کے قدموں پر نہیں چلنا، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ اگر ہم صالحہ ہوں گے، نیک ہوں گے، سچے ہوں گے، آسمان سے گواہیاں آئیں گی، جیسے واقعہ افک میں آئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ میں سبحان اللہ کہ میں پاک ہوں، اور بہتان العظیم کے یہ بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ اسلام کا مذاق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا، اسلام کا مزاج احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کام ہے ہمارے لیے۔ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے دل والے تھے، کھلے دل والے، صحیح دل والے، با ایمان، اخلاق والے، پھیلانے والے، بانٹنے والے اور سبقت لے جانے والے، کمر بستہ، ہر وقت تیار، اللہ کے دوست، اللہ کے نبی کے دوست۔ اور نیک مردوں کے لیے خوشخبری ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں، اور تیسرا صد ذرا زنا، کہ جب زنا پھیل جائے زمین ہلاک ہو جائے گی، فساد برپا ہو جائے زمین ہلاک ہو جائے گی، ہماری اولادیں بگڑ جائیں زمین ہلاک ہو جائے گی، ہم ایک دوسرے پہ تہمت لگائے نظام ہستی ہلاک ہو جائے گی۔ تو مومن کا کام ہے زندہ کرنا، مارنا نہیں ہے۔ مومن کا کام ہے بہتر کرنا، بگاڑنا نہیں ہے۔ مومن کا کام ہے راہ حق پر چلنا، اور یہی راہ حق پر چلنا ہمیں کامیابی کے اوپر چلائے گا اور ہماری راہ آسان کرے گا، اور ہمیں جنت میں بھی اعلیٰ العظیم مقام ملے گا، کیونکہ دنیا میں ہی گواہیاں پاک ہوں گی۔ کرنے کا کام
مسلمانوں کو حکم کی نگاہوں کو جھکاؤ. مومن عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. بن بیاہیوں کے نکاح کر دو. اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. کچھ رخصتیں بھی ہیں. اور شہوت والی نظر عورتوں پر نہ ڈالو، یعنی بے حیائی کی نظر، گندی نظریں کہاں نہ ڈالو؟ عورتوں پر نہ ڈالو. اور جو بن بیاہی ہیں کیا کرو؟ ان کا نکاح کر دو احسن طریقے سے. اور اس میں پردے کا حکم ہے کیا؟ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اس میں مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں. مومن عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مومن مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، چھپا کے رکھو. اور اس میں رخصتیں کہاں پہ ہیں؟ ہمارے ایمانی رشتے، جو ہمارے محرم رشتے ہیں ان کے سامنے، لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے ان کے سامنے بھی. تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ سر جھکا دینا ہے. کیسے؟ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اے اللہ میں نے حکم سن لیا ہے، اے اللہ میں نے حکم مان لیا ہے. اور اللہ سے یہی دعائیں کرنی ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میری زبان کی گرہ کھولے کہ حق کی بات بول سکے. میرے دل میں جو نقش ہو گئے ہیں اس کو مٹا کے اس میں روشنی بھر دے، تاکہ میرا دل تڑپے، میرا دل روئے، میرا دل تڑپے، میرا دل مانگے، اور اس میں خشوع اور خضوع آئے، اور میں بھی عاجزی کے ساتھ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کی صفات کو اپنا سکوں. تو مومن کے کرنے کے یہی کام ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بری نظریں کسی کے اوپر نہیں ڈالنی. آج کے مرد، یہاں پہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن میں کہوں گی کہ مردوں پہ بھی نہ ڈالے. آج کی عورت بھی برابر ہو چکی ہے. مرد عورت کو نہیں چھوڑتا، عورت مرد کو نہیں چھوڑتی. جسم فروشی کی ممانت ہے. اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. بے شک یہ احکامات کسی کو سمجھ میں آئیں گے جو اللہ سے محبت کرے گا. اور کفر کی مثالیں، اسلام نور ہے تو کفر اندھیرا ہے. بے شک کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نور ہے کس کا؟ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. اور یہ سارے جتنے بھی پیچھے احکامات حکم گئے ہیں نا، کہ تم نظروں کی حفاظت کرو، تم تہمت نہ لگاؤ، تم فحش باتیں نہ کرو، طعنہ زنی نہ کرو، یہ کس کو سمجھ آئیں گے؟ جو اللہ العظیم کی آیات کو سمجھے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا، اس کو واضح پتہ چل جائے گا کہ اسلام ایک نور ہے اور کفر ایک اندھیرا ہے. کائنات میں ٹیم ورک، بادلوں کا بننا، پرندوں کا اڑنا، کائنات کو فائدہ دینا، یہ کس کا ورک ہے؟ کائنات کی ٹیم ہے. یہ منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تو ہیں مگر مانتے نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ دل میں شک ہے. جبکہ سچے مومن کہتے ہیں سمعنا وعطانا، اے ہمارے نبی ہم نے سن لیا، اے ہمارے نبی ہم نے مان لیا. وجہ اس کی کیا ہے کہ شک رکھتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں شک پیدا نہیں کرنا، کیونکہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ایمان کے بعد عمل صالحہ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ دنیا میں بڑائی ملے گی. سبحان اللہ، دین آسان کر دے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. خوف کو امن میں بدل دے گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. گھر کے اندر بہت ہی اچھے ہمیں طریقہ کار سکھائے گئے ہیں کہ گھر کے اندر اجازت لے کے جانا ہے.
بوڑھی عورتوں کے لیے کچھ رخصت نہیں ہے، قریبی رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے کی اجازت ہے۔ ہم اپنے قریبی رشتہ دار کے گھروں میں مہمان نوازیاں ہوں، ہم جا سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، لیکن بوجھ نہیں بن سکتے۔ بوڑھی عورتوں کے لیے یہ ہے کہ زیادہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کر لے تو یہ احسن طریقہ ہے۔ اور بوڑھی عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر جب داخل ہو بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتی ہے، لیکن احسن طریقہ یہ ہے کہ ہم اجازت لے کے جائیں۔ اور اجازت کا ایک بہت بہترین ہے کہ دروازے پہ 3 بار دستک دے اور الگ سائڈ پہ ہٹ کے کھڑے ہو جائے، تاکہ آنے والا اچانک میں بھی آئے تو اس کی پہلی نظر آپ پہ نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی غفلت میں پڑا باہر آ جائے اور پردے کی حالت میں نہ ہو، تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی۔ سورۃ فرقان میں ہے کیا؟ حق اور باطل کا فرق کرنا ہے۔ جب واقعی اللہ کی کتاب زندگی میں آئے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ! کیا واقعی سچے دل سے ہم مان لیں، ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، ہمیں حق و باطل کی پہچان ہو جائے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ حق ہمیشہ رہے گا، باطل مٹ جائے گا، مٹ جانا ہے، حق نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جب یہ واقعی ہو جائے تو پھر ہماری زندگیاں آباد ہے۔ آیت تدبر کون سی ہے؟ سورۃ المؤمنون۔ کون سی آیت؟ 99 سے 100 آیت تک ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ جب حق آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ آیات تدبر کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح غفلت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہے گا، اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اب اس زبان سے کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ ابھی ڈر کے کہہ رہا ہے لیکن یہ عمل نہیں کرے گا۔